الحمد لله الذي جعل أمة محمد خير العالمين وأرسل سيد ولد آدم إليهم أجمعين وجعله خاتم النبيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ آج سفر المظفر کا چوتھا ہفتہ شروع ہو چکا ہے، پورا مہینہ سفر کا ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ضروری ہے اس کا سننا ہم لوگوں کے لیے۔ کیوں کہ اس کا تعلق ہم سے ہی ہے۔ آج کے خطبے میں ہے کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر پا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرہ کدھر ہے۔ انہی سب چیزوں کو آج کے خطبے میں سیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں جو ہمیں تعلیمات اور ہدایات دی ہیں اور آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ اسلام میں سنت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے تعلق سے ہمارا عمل کیسا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آج مختصر طور پر چند باتیں ذکر کریں گے۔ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی شریعت اور سنت کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول یا نبی بھیجا جاتا ہے اس دنیا پر، اس پر صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے وہ جو طریقہ، جو قانون، دستور، جو تہذیب اور تمدن لے کر آتا ہے، دنیا کے سارے طریقے کو چھوڑ کر صرف اسی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کے اپوزٹ کرتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ محض دل سے ایمان لے آنا مکمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم لوگوں کے لیے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی تعلیمات تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اس دنیا میں ان سے بہتر کوئی نمونہ اور آئیڈیل نہ ہے اور نہ ہو سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ اب عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت اور فرمانبرداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نہیں بات مانی، میری نافرمانی کی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو اپنائے گا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، آپ کے حکموں پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو آپ کی شریعت اور سنت سے منہ موڑے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، وہ فیشن دکھائے گا، تو وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ گویا اس نے اپنے برے عمل سے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے برے عمل سے خود ہی جنت میں جانے سے اس نے انکار کر دیا۔ دیکھو، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی گمراہی اور اختلافات سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنے اور اختلافات کا دور ہے، جگہ جگہ فتنے فسادات کا دور ہے۔
اس بھیانک دور میں جو آدمی اختلافات اور فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، گمراہی اور بے دینی سے بچنا چاہتا ہے، اسے قرآن کریم کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ وہ یہی تھی، ایک کتاب یعنی قرآن کریم اور دوسری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، پوری امت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے اور حکم سننے اور ماننے کی، چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ یہ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی 1400 سال پہلے۔ آج ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اتنے فسادات، فرقے اٹھ رہے ہیں، کتنے اختلافات ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ایسی حالت میں تم اپنے اوپر میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم کر لینا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، دانتوں سے اس کو پکڑ لینا، تو آپ گمراہی سے، اختلافات سے بچتے رہیں گے۔ تو امت کے بگاڑ کے وقت سنت پر عمل کرنے سے شہید کا ثواب ملے گا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ عبادت و بندگی، رہن سہن، لباس، پوشاک، کھانے پینے، عادات، اخلاق، تجارت، معاملات، غرض کسی چیز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آج کے اس فساد اور بگاڑ والے ماحول میں ان سب چیزوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری یہ سوچ غلط ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے، ساتھ ہی ہم بہت بڑے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسے ہی ماحول میں سنت پر عمل کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فساد اور بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اس کے لیے شہید کا ثواب ملے گا۔ مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت لمبے زمانے گزرنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے بالکل نکل جاتی ہے، کسی کا اس پر عمل ہی نہیں ہوتا، گویا وہ معاشرے سے وہ سنت مٹ چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو عمل پر ابھارتا ہے، تو اس آدمی کو خود عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے ایسی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرنا اور کرانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد ختم کر دی گئی تھی، تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرے، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ کمی کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے میں ہی ہماری ترقی ہے۔ آج ہم ترقی نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم سنتوں سے بہت پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ دن بھر ہم وہی کام کرتے ہیں، دن بھر ہم وہی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، لیٹرین کرتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، مگر کیا یہ سارے کام ہمارے سنت کے مطابق نہیں ہو پاتے ہیں، جبکہ اتنا آسان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن ترقی حاصل کرنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دوسرے راستے اپناتے ہیں اور اسی میں ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان آپ کی سنت سے منہ موڑ کر ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، کوئی بھی مسلمان آپ کی سنت سے منہ موڑ کر ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ خود سوچئے، جو شخص اللہ کے محبوب کی سنت کو چھوڑ دے، اللہ اس کو کیسے بلندی عطا کرے گا،
कैसे उसको मकाम और मर्तबा हासिल होगा। आपको एक वाकया सुनाते हैं, सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने इस हकीकत को खूब समझ लिया था। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को एक पैगाम पहुंचाने के लिए मक्का भेजा। वो अबान बिन सईद की पनाह में मक्का गए। अब मक्का के लोगों की ये तो आदत थी कि वो तकब्बुर और घमंड, बड़ापन, अपने कपड़ों को टखने से नीचे लटकाकर घसीट कर चला करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि तहबंद या पायजामा आदि पिंडली तक या कम अज कम टखने से ऊपर रखा जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का तहबंद आदि पिंडली तक था। जब अबान बिन सईद ने उनकी ये हालत देखी तो कहा, ऐ चचाजाद भाई, मैं तुमको बहुत आजिज़ी वाला देख रहा हूँ, अपना तहबंद थोड़ा नीचे से लटका लो, थोड़ा नीचे लटका लो, जैसा कि तुम्हारी कौम लटकाती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको दो टोक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? दो टोक जवाब दिया। नहीं, हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह आदि पिंडी तक तहबंद रखा करते थे। फिर आगे चलकर उसने कहा, ऐ चचाजाद भाई, आए हो तो बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब तक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा, हम आप ही के तरीके को अपनाएंगे। अब आप देखिए कि किस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने आपकी सुन्नत को अपनाया। यही हाल तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का था। फिर उसके नतीजे में अल्लाह ने इन हजरात को ऐसी शोहरत और आजमत और बुलंदी अता की कि सारी दुनिया हैरत ज़दा है। क्या है? सारी दुनिया परेशान है कि वो इतने से कम वक्त में कैसे मजबूत हो गए। और आज हम लोग जहां हैं वहीं के वहीं हैं, कामयाब ही नहीं हो पा रहे हैं। हमारी देखो तरक्की का असल दारोमदार ही है सुन्नतों पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदी के साथ अमल किया जाए। देखो खाना पीना हम लोग वैसे भी खाते हैं, उठते बैठते जागते वैसे भी हैं, टॉयलेट में जाते हैं वैसे भी हैं, सारी जरूरियात पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। मगर इसको हम जरा सुन्नत के मुताबिक कर लेंगे, कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं। खाना हम वैसे भी खाते हैं और ऐसे खा रहे हैं, तो बस हमें दोनों हाथ गट्टे तक धो लेना, दस्तरखान बिछा लेना, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ लेना, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ लेना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। क्या हो गया? यही काम हमारा सुन्नत के मुताबिक हो गया। अब हमें इसका सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। देखो, बढ़ते हुए ईमान की अलामत यह है कि आदमी सुन्नतों पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदी करेगा और इससे हमारे दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत आएगी, आपकी इताअत का ज्यादा और हमारे दिलों के अंदर जज्बा होगा। इसलिए सारे काम छोटे से छोटे जो हम लोग करते हैं, इन्हें बिल्कुल सुन्नत से खाली नहीं रखना, पूरी सुन्नतों के साथ अमल करना है। इन सब चीजों जो हम दिन भर छोटे मोटे काम है, चलो बड़ी सुन्नतों पर तो नहीं हो पाता, मगर छोटी छोटी सुन्नतों को बिल्कुल छोड़े ना आप लोग, तभी याद रखो हमारी कामयाबी है, वरना बिल्कुल नहीं है कामयाबी, आप जितनी मेहनत कर लें। तो कामिल मुसलमान वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। देखो, इंसान दुनिया की रंगारंगी और चमक दमक को देखकर उसके पीछे भागने लगता है, वो नफ्स और ख्वाहिश का गुलाम बन जाता है और दिल में जो उसके आता है वो वही करता है। ये एक सच्चे पक्के मुसलमान की अलामत नहीं है। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अपनी ख्वाहिश और चाहत को दबाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके को अपनाए, उसी के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, यहाँ तक कि वो सुन्नत और तरीका उसकी फितरत में दाखिल हो जाए। इसी तरफ इशारा करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई हिदायत और तालीम के ताबे ना हो जाए। याद रखो, कामिल मुसलमान बनने के लिए आपकी सुन्नत, आपकी जो तालीमात और आपकी जो हिदायत हैं, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगी आपको, जब ही आप कामिल और पक्के मुसलमान बन पाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदगी में लाएं। इंसान दावे करता है कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और सुन्नत उससे एक भी नहीं अदा होती है।
انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنت میں ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری سنت کو زندہ کیا، اس پر عمل کیا اور لوگوں میں اس کو رائج کیا، پھیلایا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس لیے محبت دل سے نہیں کری جاتی، ان کے مطابق زندگی گزار کر ہی محبت آپ کے اندر آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کے لائے ہوئے علم کو سیکھنا ضروری ہے. جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا عہد کر چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہو گیا کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات اور ہدایات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، کن کن باتوں سے منع کرتے ہیں. اسی کا نام علم دین ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو علم دین سیکھنے کی ہدایت دی ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر تم صبح جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور صبح جا کر علم کا ایک مضمون سیکھ لو، خواہ فی الحال اس پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو آج کے خطبے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے طریقے کو اپنانا اور آپ کے حکم پر چلنا بھی ضروری ہے. دوسری خبر یہ دی گئی کہ اللہ سے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بتایا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بتایا. انہی کے طریقے پر انسان کی کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے. تیسرا پیغام یہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی نافرمانی جہنم میں جانے کا سبب ہے. چوتھی ہدایت یہ دی گئی جو آدمی فتنہ اور اختلافات سے بچنا چاہتا اس کو کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. پانچواں سبق یہ دیا گیا جو آدمی آج کے فساد اور بگاڑ والے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اس کو شہید کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اب چھٹی بات یہ بتا دی گئی کہ اگر کسی سنت پر عمل ختم ہو گیا ہو تو جو اس کو زندہ کرے گا اس کو ان تمام لوگوں کا ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے. ساتواں درس یہ دیا گیا ہم سب مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی ترقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کرنے میں ہی ہے ورنہ نہیں ہے. آٹھواں سبق یہ دیا گیا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر اتنی کثرت سے عمل کرنا چاہیے کہ وہ ہماری فطرت میں داخل ہو جائے. نبی ہدایت یہ دی گئی یہ سب باتیں ہمیں اس وقت معلوم ہوں گی، ان پر اسی وقت ہم عمل کر سکیں گے جبکہ ہم علم دین سیکھیں گے. 10ویں اہم یہ بات بتلائی گئی کہ علم دین سیکھنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، ان میں مدارس منظم مکاتب بھی ہیں، ان میں اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے بھیجیں تاکہ شروع ہی سے ان کا ذہن دماغ شریعت و سنت کے مطابق ڈھلے اور بڑی عمر کے لوگ منظم مکاتب میں علم دین سیکھنے کی کوشش کریں. لہٰذا آج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارا معاشرے کے عنوان پر جو باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں یعنی بیان کری ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں. نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جا کر اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.